محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے. آج سبھی کے لیے ایک نئی حدیث لے کر آئی ہوں. آج ہم لوگ بات کریں گے اللہ کے ذکر کی فضیلت کے بارے میں. تو جاننے کے لیے اس ویڈیو پر پوری بنی رہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث میں آیا ہے، حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ معراج کرتا ہے. چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں معراج کرتا ہے تو میں اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، محبت سے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ اپنی تنہائی میں بھی اس بندے کو یاد کرتے ہیں. ماشاءاللہ. پھر اگر وہ کسی مجمع میں معراج کرتا ہے، اگر وہ کہیں گیا، کہیں بازار میں، کہیں شادی میں، کہیں بھی کسی جگہ پہ، بھیڑ بھاڑ میں، وہاں پہ اس نے اللہ کو یاد کیا، تو اللہ اس مجمع سے بہتر مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہے. تو اللہ جب وہ کسی مجمع میں لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس انسان کا ذکر کرتا ہے. تو دیکھیے اللہ کے ذکر کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. اس طریقے سے ہمیں اللہ کے ذکر میں 24 گھنٹے ہونا چاہیے. 24 گھنٹے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں. نماز میں، قرآن میں، نفل نمازوں میں، قضا نمازوں میں، تہجد کی نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں، درود میں، اور بھی جو ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو فالتو ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے اچھا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے بات کریں. تو اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ جب فرشتوں کا مجمع لگتا ہے اللہ کے پاس میں تو اللہ اس بندے کا ذکر فرشتوں کے سامنے رکھتا ہے. ماشاءاللہ سے کتنی پیاری بات ہے یہ. اس پہ ہم سبھی انسانوں کو ضرورت ہے اس پہ توجہ دینے کی کہ اللہ کا ذکر انسان کی زبان پہ 24 گھنٹے رہنا چاہیے. اس کی فضیلت کیا ہے وہ ماشاءاللہ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی زیادہ اللہ کا نام لینا ہی محبت سے دل سے اللہ نکلتے ہی وہ ورڈ عرش سے بری پر اللہ کے پاس جاتا ہے. تو دیکھیے اللہ کی فضیلت کا بیان کتنا، اللہ کے ذکر کی فضیلت کا بیان کتنا زیادہ ہے. اللہ کے ذکر کی فضیلت ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے عمل میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور سونے چاندی کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے میدان جہاد میں مقابلہ کرو اور پھر تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹے. صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتلائیں. آپ نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے. بے شک چاہے جتنے بھی ثواب کر لو، کچھ بھی کر لو، کہیں بھی چاندی کسی کو چاندی کی وہ کر دو، سونا چاندی کسی کو دے دو، کتنی بھی عبادت تم سونا چاندی پیسہ یا کچھ بھی یہ دینے سے اتنی فضیلت نہیں حاصل ہوگی جتنا اللہ کے ذکر کرنے میں ہوگی. سونا چاندی یہی رہ جانے والا ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہم یہاں کریں گے تو اس کا اثر ہمیں وہاں ملے گا.
اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہر وقت ہر پل ہر منٹ ہر سیکنڈ سوتے جاگتے اٹھتے کسی بھی طریقے سے ہم اللہ سے جڑے رہیں. اللہ سے تو جڑے ہیں لیکن اللہ کا ذکر کرتے رہیں, اللہ کو یاد کرتے رہیں, جب ہم ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہیں کسی بھی طریقے سے. میں انشاءاللہ آپ لوگ کو تھوڑا تو یہ لگا ہوگا کہ اللہ کی ذکر کرنے سے ہمیں کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں دوسری حدیث کے ساتھ اللہ کی فضیلت کا بیان یہاں پہ رکھوں گی. اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.